اچھا، ان کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ النمیمہ، چغلی۔ غیبت اور چغلی الگ ہے۔ غیبت یہ ہے کسی کا عیب بیان کر دیا جائے، اس کے پس پشت، اور نمیمہ چغلی یہ ہے کہ کسی شخص نے کسی کے بارے میں کوئی بات کہی اور آپ اس سے بات لیتے ہیں اور جا کے اس کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، اس شخص کو کہتے ہیں تیرے بارے وہ یہ کہہ رہا ہے، یہ ہے نمیمہ، اور یہ انتہائی بری خصلت ہے۔ اللہ قرآن میں سورہ القلم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ۔ یہ چغل خور ولید بن مغیرہ کی خصلت ہے، چغل خوری، اور اللہ نے اس کے ساتھ اس کو منسوب کیا۔ یہ جھوٹی قسمیں کھانے والا اور چغلی کرنے والا ہے۔ اس نے حضور علیہ السلام کو مجنون کہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نقص گنوائے، اور اس کافر کے نقائص میں سے ایک نقص یہ تھا کہ یہ چغلی کرنے والا تھا۔ جس طرح مکھی گند اٹھاتی ہے نا اور جا کے پاک کھانے پہ رکھ دیتی ہے، اپنی اپنی قسمت ہے نا۔ شہد کی مکھی کا اپنا مقدور ہے، جب شہد کی مکھی کڑوا رس بھی چوستی ہے، چھتے تک پہنچنے تک میٹھا کر لیتی ہے۔ اچھا، یہاں پیار کی بات سناؤ، وہ میٹھا کیسے ہوتا ہے؟ علامہ رومی کہتے ہیں کہ جب وہ اڑتی ہے تو میرے محمد پہ درود پڑتی ہے، درود پڑھو نا تو منہ میٹھا ہو جائے گا، درود پڑھو تو منہ میٹھا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، مجھے یہاں درود کے حوالے سے ایک بات یاد آ گئی۔ ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں مولانا ابو نور محمد بشیر صاحب، آپ کے سیالکوٹ کے۔ اللہ نے سیالکوٹ کو بڑے تحفے دیے، یہ علامہ عبد الحکیم علیہ رحمہ کا شہر ہے۔ کتنا اعزاز ہے، کتنی تکریم ہے شہر کو۔ تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، چونکہ بڑے جو ہے وہ مزاحیہ انداز ان کا تھا۔ انہوں نے اپنی کسی کتاب میں لکھا کہ عرب میں رواج یہ ہے اور عرب کا انداز یہ ہے کہ جب دو آدمی لڑ پڑے نا کسی معاملے میں، تو تیسرا آدمی گزرے نا تو ان کو وہ لڑائی سے ہٹانا چاہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ صلی علی محمد، صلی علی محمد، حضور پر درود پڑھو، لڑتے کیوں ہو درود پڑھو۔ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے جب کہنا صلی علی محمد، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو مولانا ابو نور علیہ رحمہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ نسخہ ہاتھ میں آ گیا، کسی کا غصہ ٹھنڈا کرنا ہونا تو اس کو کہیں صلی علی محمد۔ کل قیامت کا دن ہوگا نا، ہمارے گناہوں پر اللہ کو غصہ آیا نا، ہم کہیں گے اللہم صلی علی محمد، تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضور پہ درود پڑھا کرو۔ اور آج کل تو درود کی ضرورت ہی بڑی ہے۔ کچھ اور لوگ ہیں جو بارود والے ہیں اور ہم درود والے ہیں۔ درود کی خوشبو کی ضرورت ہے، بارود کی بدبو کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت درود پھیلے گا تو وطن میں امن کا نور آئے گا، اس لیے ضرورت ہے کہ حضور پہ کثرت سے درود پڑھا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو شہد کی مکھی چلتی ہے اور حضور پہ درود پڑھتی ہے، اور چھتے تک آتے آتے وہ شہد میٹھا کر لیتی ہے، وہ کڑوا رس میٹھا کر لیتی ہے، اور دوسری مکھی گندگی پہ بیٹھتی ہے، ایک جگہ سے گندگی اٹھاتی ہے اور دوسری جگہ پہ لا کے رکھ دیتی ہے۔ چغل خور بھی اس مکھی کی طرح ہے، ایک جگہ سے گندگی اٹھاتا ہے اور دوسری جگہ پہ رکھ دیتا ہے اور لڑائی اور فساد برپا کر دیتا ہے۔ لیکن سلو کرانے والا شہد کی مکھی کی طرح ہے، کڑوا رس چوسا، دوسرے کو کہا یار وہ تو تیرے بارے میں جذبات ہی بڑے اچھے رکھتا ہے، واپس آتے آتے اس نے اس کڑوی باتوں کو میٹھا بنا لیا، اور پھر اس نے کہا اچھا پھر میں ہی غلطی پہ ہوں، اگر وہ میرے بارے جذبات یہ رکھتا ہے تو پھر میں غلطی پہ ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میرا اس کو سلام کہہ دینا۔ تو محبت پیدا ہو گئی۔ تو جو چغل خور ہوتا ہے، جو نمام ہوتا ہے، یہ انتہائی بدترین شخص ہے۔ اور بخاری مسلم دونوں میں روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، حضور گزرے دو قبروں کے قریب سے، تو حضور کا جو خچر تھا وہ بدک گیا، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انہما یعذبان، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور آگے فرمایا وما یعذبان فی کبیر، کوئی بہت بڑی بات سے عذاب نہیں ہو رہا، ان میں سے ایک تو چغلی کیا کرتا تھا
اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا۔ ایک حدیث کے لفظ حضور نے فرمایا استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرو، عام طور پہ قبر کا عذاب انہی چیزوں سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا ایک تو چغلی کیا کرتا تھا، اور دوسرا حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا۔ حضور نے ان کی مرض کو دریافت کیا۔ حکیم حاذق وہ ہوتا ہے جو مرض بھی پہچانے، تشخیص بھی کرے، بعد میں تدبیر بھی کرے۔ پھر آقا کریم اللہ اکبر رحمت للعالمین، آقا نے ایک شاخ لی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، سبز شاخ، اور ایک اس قبر میں گاڑ دی اور ایک اس قبر پہ گاڑ دی۔ فرمایا جب تک یہ سبز رہیں گی اللہ کی تسبیح پڑھتی رہیں گی اور ان سے عذاب رکا رہے گا۔ میرے والد گرامی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آپ فرمایا کرتے تھے جو حکیم ہوتا ہے کامل حکیم، وہ عارضی علاج نہیں کرتا، پکا علاج کرتا۔ تو جب تک وہ شاخیں سبز رہیں گی تو عذاب نہیں ہوگا، تو جب خشک ہو جائیں گی تو عذاب پھر پلٹ آئے گا۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے اس حدیث کی تشریح میں، جن شاخوں کو حضور نے دست کرم سے لگایا نا وہ سبز ہی رہیں گی، وہ خشک ہو ہی نہیں سکتی ہیں، جن کو حضور نے لگا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ کسی بڑی بات سے عذاب میں مبتلا نہیں تھے، بلکہ ان میں سے ایک غیبت کیا کرتا تھا اور چغلی کیا کرتا تھا، اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تاجدو من شرار الناس ذل وجہین هو الذی یاتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے شریر آدمی وہ ہے کہ جو 2 منہ والا ہے، ایک شخص کے پاس جاتا ہے تو اور منہ لے کے جاتا ہے، دوسرے شخص کے پاس جاتا ہے تو اور منہ لے کے جاتا ہے۔ اس کو کہتا ہے اس نے تیرے بارے یہ کہا، اس کو کہتا ہے اس نے تیرے بارے یہ کہا، لڑائی کرا دیتا ہے، خاندان توڑ دیتا ہے۔ اچھا غیبت بری چیز ہے، چغلی اس سے بھی بری چیز ہے۔ چغلی خاندان توڑتی ہے، دوستیوں کو قطع کرتی ہے، لیکن سب سے بڑا ظالم وہ چغل خور ہے جو میاں اور بیوی کے درمیان چغلی کرتا ہے۔ جب میاں اور بیوی آپس میں الجھ پڑیں اور طلاق کی نوبت آئے، حدیث میں آتا ہے اللہ کا عرش بھی تھرا جاتا ہے، اللہ کو یہ انتہائی ناپسند ہے۔ تو جو شخص غیبت کرتا ہے اور چغلی کرتا ہے اور خاندانوں کو لڑاتا ہے، دوستوں کو توڑتا ہے، ان میں سے بدترین شخص وہ ہے کہ جو بیوی کو خامند کی بات بتائے اور اس کے خلاف بات کرے، اور جو ہے وہ خامند کو بیوی کی اور بیوی کو خامند کی، اور اس طرح دونوں کے اندر تفریق ڈال دے۔ تو اس کے پاس اور منہ لے کر آیا، اس کے پاس اور منہ لے کر کے آیا۔ لوکی مینوں منہ آتے خول چڑھا کے مل دینے، ویکھن نو کتنے مٹھے پیڑے کتنے دل دینے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو معاشرے کے اندر کام ہی یہی کرتے ہیں، ویلے ٹگے، انہیں کوئی کام نہیں ہوتا، بس لوگوں کو لڑا رہے ہوتے ہیں، جھگڑے فساد، خاندان کے خاندان اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی سے پوچھوں نا کہ تو آج کل کیا کرتا ہے، وہ کہے کہ میں آج کل فارغ ہوتا ہوں، کہتے وہ شخص میری نظر سے گر جاتا ہے۔ فارغ نہ رہو، مومن فارغ نہیں ہوتا، ہر وقت کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو مصروف رکھیں، با مقصد زندگی بنائیں، ایک لمحہ بھی بے مقصد نہ گزاریں۔ حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، فرماتے اتقوا النمیمہ فإن صاحبها لا یستریح من عذاب القبر۔ کہا چغل خوری سے بچ جانا، اس لیے کہ جو چغل خور ہے وہ عذاب قبر سے نجات نہیں پا سکتا ہے، وہ عذاب قبر میں ہی جو ہے مبتلا رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص غیبت کرے کسی کی یا چغلی کرے تو اس کو روک دو، منع کر دو، کہا میرے سامنے نہ کر۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کو حضرت امام ابو داؤد نے روایت کیا، فرمایا لا یبلغنی احد عن اصحابی شیئا فانی احب ان اخرج الیہم وانا سلیم الصدر۔ حضور نے فرمایا کہ میرے سامنے آ کر میرے صحابہ کی کوئی بات نہ کیا کرے، ان کی کوئی چغلی اور غیبت نہ کیا کرے میرے سامنے، اس لیے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں جب میں ان کے پاس جاؤں
تو میرا سینہ ان کی طرف سے صاف ہو۔ ظاہر ہے کسی شخص کے بارے میں اگر کوئی غیبت کرے گا، کوئی چغلی کرے گا، تو اس شخص کے بارے دل میں میل پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان کمزور ہے نا، اگر میرے سامنے کوئی کسی کی بات کرے گا تو میرے دل میں اس کے لیے بات آ جائے گی، اور جب میں اس سے ملاقات کروں گا تو وہ بات ملاقات کے درمیان جو محبت کی گہرائی تھی اس میں رکاوٹ بن جائے گی۔ اس لیے جب بھی آپ کسی سے ملیں تو کسی مومن کے بارے میں اس کو غلط بات نہ بتائیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا سینہ تو ویسے ہی صاف ہے، یہ جو کچھ حضور نے فرمایا ہے یہ حضور نے ہماری تربیت کے لیے فرمایا ہے۔ حضور کے سینے پر تو میل آ ہی نہیں سکتا نا، حضور کا سینہ تو جو ہے وہ اتنا مطہر ہے اور اتنا پاک ہے، اللہ اکبر، اور دل اتنا طاہر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے حضور کے ایک ایک عضو پہ سلام کہا اور تذکرے کیے، لیکن جب حضور کے دل کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے اللہ اکبر، دل سمجھ سے ورا مگر یوں کہوں غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں، حضور نے فرمایا الا اخبرکم بشرارکم، میں تمہیں خبر نہ دوں کہ تم میں سے سب سے شریر لوگ کون سے ہیں؟ قالوا بلا، صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں حضور، آپ ارشاد فرمائیے۔ قال المشاؤون بالنمیمۃ المفسدون بین الاحبہ، وہ جو چغلی کرتے ہیں اور دو دوستوں کے درمیان تفریق ڈال دیتے ہیں، فساد کرتے ہیں محبت والوں کے درمیان۔ کہا میری امت کے شریر ترین لوگ یہ ہیں۔ امام غزالی نے ایک بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا اگر چغلی سے توبہ کر لے، اگر توبہ کر لے چغلی سے، پھر بھی جنت میں سب سے آخر میں جائے گا۔ اگر اس نے چغلی سے توبہ کر لی تو پھر بھی جنت میں آخر میں جائے گا، اور اگر چغلی سے توبہ نہیں کی ہے پھر جہنم میں سب سے پہلے جائے گا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا برا اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب بندہ اللہ کے روبرو حاضر ہوگا تو اس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ دیکھے گا تو کچھ بھی نہیں، وہ کہے گا اینا صلاتی و سیامی و طاعتی، مالک میرے روزے کدھر گئے، میری نمازیں کدھر گئی، میرے نیک اعمال کدھر گئے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ذہب اعمالک کلہ، تیری غیبتیں اور تیری چغلیاں تیرے سارے عمل کھا گئیں، اب تیرے نامہ اعمال کے اندر کوئی عمل موجود نہیں ہے۔ کبائر میں سے چوتھا کبیرہ گناہ کسی پر لعنت کرنا ہے۔ کوئی کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو اس پر لعنت نہ کرو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن المؤمن کا قتل ہی، مومن پر لعنت کرنا ایسے ہی ہے جس طرح اس کو قتل کر دیا گیا، اتنا بڑا جرم ہے۔ اور بخاری مسلم دونوں میں روایت ہے، حضور فرمایا سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا لا ینبغی لصدیق ان یکون لعانا، کسی دوست کو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ دوست کو لعنت کرنے والا ہو۔ دوستی میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، میاں صاحب فرماتے یار یاراں دا گلا نہیں کرتے، اصل پریت جنہ دی، جب محبت ہو تو محبت میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، یہ نہیں ہے کہ تھوڑی سی بات آئی تو لعن تان شروع کر دی۔ لا ینبغی لصدیق ان یکون لعانا، کسی دوست اور کسی سچے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ لعان ہو، وہ لعنت کرنے والا ہو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس کو امام ابو داؤد نے اپنی صحیح میں لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، آسمان کے دروازے بند پاتی ہے، پھر زمین کی طرف آتی ہے، زمین کے دروازے بند پاتی ہے، پھر جس پر لعنت کی گئی ہے اس کی طرف جاتی ہے، اگر وہ اس کا اہل ہے تو لعنت اس کو پہنچتی ہے، ورنہ لعنت پھر پلٹ کے جس نے لعنت کی ہے اس پہ آ کے گرتی ہے۔